اور خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ ہے بین الاقوامی سطح پر مشکلات کافی زیادہ پاکستان کے لیے بڑھ رہی ہیں۔ بھارت سرکار کے ساتھ اس کے تعلقات تو بہت حد تک ختم ہی ہو گئے ہیں، لیکن ان سب کے درمیان کئی فضائی کمپنیاں جو فضائی حدود پاکستان نے بھارت کے لیے بند کیے تھے اس حدود میں جانے سے اس وقت گریز کر رہی ہیں، اور دو بڑی کمپنیوں نے اب جا کر ڈیسائیڈ کیا، لیکن اوورآل 1 درجن سے زیادہ دنیا بھر کی ایسی کمپنیاں جو پاکستان کے ایئر سپیس کو استعمال کرتی تھی انہوں نے اس علاقے یا ایئر سپیس میں جانے سے گریز کیا ہے یا منع کیا جا رہا ہے۔ لفتھانسا اور ایمریٹس جیسی بڑی کمپنیوں کی جانب سے بھی فیصلہ کیا گیا کہ وہ فی الحال ایسی صورتحال میں پاکستان میں فضائی حدود سے دوری بنائے رکھیں گے تاکہ کسی بھی طریقے سے نقصان نہ ہو۔ اوورآل اس ٹینشن کے بیچ دنیا بھر کے مختلف ممالک نے بھی جو موجودہ روٹس تھے ان پر مشکلات ہیں، چین کے ساتھ ٹکرانے والے روٹس بھی بہت حد تک متاثر ہوئے ہیں۔ ایئر فرانس، برٹش ایئر ویز، متحدہ عرب امارات کی UAE کی جو ایمریٹس ہے، جرمنی کی جو لفتھانسا ہے، ان تمام ایئر لائنز نے اس ساری صورتحال کا جائزہ لیا ہے، اور اس کے بعد فلائٹ ٹریکر ڈیٹا سے سٹیٹمنٹ سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ میجر جو ایئر لائنز ہیں انہوں نے پاکستان کے ایئر سپیس سے دوری بنائی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی خبر ہے کہ ایئر سپیس کے جب بھارت کے لیے بند ہوا تو اس کے بعد کشیدگی کافی خطے کے اندر بڑھی، تو بین الاقوامی سطح پر جو بڑی کمپنیاں ہیں وہ کسی بھی طریقے سے جن کے مطابق اوور فلائٹ فیس کے حوالے سے پاکستان کی جو فیس یا جو اسے براہ راست فائدہ پہنچتا تھا وہ بھی بہت حد تک کم کیا گیا، تو دباؤ اس اعتبار سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسرا، اسلام آباد ابھی تک فضائی حدود کیا ان باقی کمپنیوں کے لیے سیف ہے یا نہیں، اس بات کو یقینی بنانے میں ناکام ثابت ہوا ہے، جس کے بعد لفتھانسا، ایمریٹس، ایئر فرانس، برٹش ایئر ویز اور دیگر کئی بڑی کمپنیوں نے فیصلہ کیا ہے کہ بھارت نے ایئر سپیس سے اس کے اپنی مجبوریاں ہیں، پریشانیاں ہیں سیکیورٹی کے پرسپیکٹیو سے، اور پاکستان کے ساتھ تعلقات تعطل کا شکار ہیں، تو دنیا بھر کی بڑی کمپنیوں نے بھی فی الحال پاکستانی ایئر سپیس کو اوائڈ کرنا شروع کر دیا، اور پچھلے 2 دنوں کے دوران 13 چھوٹی بڑی فضائی کمپنیاں جو پاکستان اور چین کے ساتھ لگنے والی جو سرحدی بیلٹ ہے یا ایئر سپیس جو ہے جہاں سے پروازیں ہو کر گزرتی تھی ان راستوں کو اس وقت ترک کر دیا ہے۔ چلیے جناب، یہ تو بات تھی بھارت پاکستان کی، لیکن کہا جا رہا کیا جنگ ہوگی؟ تو بڑا سوال یہ ہے کہ جنگ آج کے دن میں کیا واقعی طور پر ہو سکتی، وار فیئر جسے آپ کہہ رہے ہیں، گولے بم گولیاں چلیں، تو ابھی تک جو صورتحال ہے وہ تو لگ رہا ہے کہ ویسا نہیں ہے، بلکہ صورتحال یہ ہے کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پر جنگ لڑی جا رہی ہے، اور گراؤنڈ زیرو پر جو پانی کی جنگ چھڑی ہے وہ بہت بڑی جنگ ہے، اور اس جنگ میں بھارت سرکار نے جو موقف اختیار کیا ہے اس میں وہ کامیاب ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔